وبشر الصابرین. میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, صبر کر رہے ہیں, منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے, کیسا چیختی چلاتی ہیں, ایسا روتی پیٹتی ہیں, ایسا ڈپریشن, ایسی اسٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے, جن میں ایک میرے والد صاحب, تایا اور ایک ہماری پھوپھی تھیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا, 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے, پانی پیا ہے مٹکے سے, گڑھے سے, پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا, انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا, بس روتی تھیں, ما قدر اللہ, جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے, میاں میں خرابی ہے, عورت برداشت کرتی تھی, چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے, میاں برداشت کرتا تھا, یار گزارا ہے, سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی, عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے, بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں, استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے, اور حسن و جمال بے مثال, اور جناب اخلاق بھی, اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے معاملہ. بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ, کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں, بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں, سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک لٹک کے ناظم آباد سے لانڈی, لانڈی سے ناظم آباد. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک لٹک کے جائے گا, کہے گا رات کو سوئیں گے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی, انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, مگر ایک دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, جگہ ہی نہیں ہے, سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے. اور میری حالت دیکھو یار, مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی, جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار, پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے, تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے, ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں, یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں, جگہ نہیں ملی, ریڑی لگی ہوئی ہے, کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا, صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا, 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے, سائڈ پہ لگایا, سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے, تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, ثواب مل رہا ہے, آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. فمن صبر فلہ الرضا, پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کہتا ہے آزما لیا. پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے. نعم العبد, ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ, ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی, ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد, یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا, کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا, بہادر خان نام رکھ دیا,
کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا, کسی کو قائد اعظم کا نام دیا, کسی کو مادر ملت کا نام دیا, مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب, نعم العبد, کیا خوب بندہ, صحیح ہے نا, کیا خوب بندہ تھا میرا, صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, سورہ بقرہ, فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا, وہ بھی آزمائشیں آئیں ان کے اوپر. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے, کامیاب نہیں ہوئے, بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے. اتمہن, بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کیسا آزمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری اولادوں کی حفاظت کرے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو, خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو. بتاؤ, اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے, یہ بڑی آزمائش ہے. یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا, یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھئی, اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے, میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے, میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے, اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے. کہ فنڈر بننے کی کوشش, بولو, مت کرو, فنڈر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. ہاں, خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو, خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں. یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, ثواب بھی نہیں ملتا.